किसी शहर में दो भाई रहते थे। दोनों निहायत खूबसूरत, नेक सीरत और दिल के साफ थे। लोग उनकी मोहब्बत और भाईचारे की मिसालें दिया करते। उनका एक दूसरे के बगैर रहना नामुमकिन था। जहाँ जाते इकट्ठे जाते, जहाँ बैठते इकट्ठे बैठते। उनकी दोस्ती और मोहब्बत को देखकर लोग कहा करते, अगर मोहब्बत हो तो ऐसी हो जैसे इन दो भाइयों में है। दोनों भाइयों को शिकार का बहुत शौक था। शिकार उनके लिए सिर्फ मशगला नहीं बल्कि जिंदगी का एक लुत्फ था। एक दिन हस्बे आदत वो दोनों जंगल की तरफ निकले। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छिन छिन कर जमीन पर गिर रही। हवा में खुशबू भरी खामोशी थी। परिंदों की आवाजें जंगल को जादुई बनाए हुए। इतने में छोटे भाई की नजर एक चमकते हुए हिरन पे पड़ी। ऐसा हिरन जैसे सोना ढला हो। छोटे भाई ने जल्दी से कमान उठाई और निशाना लिया, मगर तीर खता हो गया। हिरन एक जुस्त भरा और घने दरख्तों में गायब हो गया। दोनों भाइयों ने हिरन का पीछा किया। कई घंटे गुजर गए। सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा। आखिरकार बड़े भाई का तीर लगा और हिरन जमीन पर गिर गया। दोनों भाई घोड़ों से उतरे, अल्लाह का शुक्र अदा किया और हिरन को ज़िबा किया। सारा दिन भाग दौड़ से वो दोनों पसीने में नहाए हुए थे। भूख से पेट चमक रहा था। पानी के लिए होंठ सूखे जा रहे थे। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां जमा की, आग जलाई और हिरन के गोश्त के कबाब तैयार किए। साथ ही एक चश्मे से ठंडा पानी पिया और अपने घोड़ों को भी पानी पिलाया। पानी पीते ही एक अजीब सी थकन छा गई। रात भी हो चुकी थी। चांदनी ने जंगल को दो दिया रोशनी से भर दिया। दोनों भाइयों ने सोचा आज की रात यहीं गुजारी जाए। उन्होंने घोड़ों को दरख्त से बांधा और खुद चांदनी रात में जंगल की सैर करने लगे। छोटा भाई अपने अक्ल व फहम के लिए मशहूर था। बड़ा भाई मुस्कुरा कर बोला, आओ आज तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लेते हैं। बताओ इस वक्त हम अपने शहर से कितने फासले पर हैं। और एक बात और, ये हिरन के कबाब जो हमने आज खाए हैं, ऐसा मजा पहले कभी क्यों नहीं आया। छोटा भाई मुस्कुरा कर बोला, भाईजान ये बहुत आसान सवाल है। हम अपने शहर से 100 कोस दूर हैं। मैंने ये अंदाजा अपने घोड़े की रफ्तार से लगाया है और जो मुसीमत है वो शुमार है। ये मैं सितारों को देख कर जानता हूँ। जहाँ तक कबाबों के लजीज होने की बात है तो भाई ये तो भूख का कमाल है। भूख में तो चने भी बादाम लगते हैं। बड़ा भाई खुश होकर बोला, वाकई तुम्हारी अक्ल की कोई मिसाल नहीं। छोटा भाई मुस्कुरा कर बोला, अब एक और बात सुनो। कल सुबह तक गैब से कोई ऐसी चीज ज़हर होगी जो हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर देगी। बड़े भाई ने हैरत से पूछा, ये तुम कैसे कह रहे हो। छोटा भाई बोला, भाईजान आज हमने 100 कोस का सफर किया। सारा दिन भूखे प्यासे रहे, फिर भी हमारे दिल खुश हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह हम पर मेहरबान है। फिर दोनों ने ये तय किया, 3 पहरात बाकी है तो 1.5 पहर एक सोएगा और 1.5 पहर दूसरा पहरा देगा। बड़ा भाई सो गया, छोटा भाई पहरा देने लगा। आधी रात का वक्त था। चांद पूरे अरूज पर था और जंगल पर एक खुशरार सुकून छाया हुआ था। अचानक छोटे भाई ने दरख्त की चोटी से 2 परिंदों की बातें सुनी। वो जानवरों की बोली समझता था। एक परिंदा कह रहा था, जो मेरा गोश्त खाएगा वो रोज 2 लाल उगलने लगेगा, एक सुबह और एक शाम। दूसरा बोला, और जो मेरा गोश्त खाएगा वो बादशाह बन जाएगा। छोटे भाई ने फौरन तीर चलाया और दोनों परिंदे गिरा लिए। उसने उन्हें ज़िबा किया, आग जलाई और उनके गोश्त के कबाब बनाए। उसने सोचा, ये तो नसीब बदलने का वक्त है। मगर मोहब्बत की शिद्दत ये थी, उसने अपने भाई को जगाया नहीं, खुद पहरा दिया, खुद इंतजार करता रहा। सुबह हुई तो उसने बाकी कबाब बड़े भाई को दे दिए। बड़ा भाई चुपचाप खा गया, ये तक न पूछा कि कहाँ से आए। दोपहर के करीब छोटे भाई के मुंह से पहला लाल निकला। वो हैरान रह गया। फिर उसने सारा वाक़या अपने भाई को बताया और वो लाल बड़े भाई के कदमों में रख दिया। बोला, भाईजान शायद बादशाह बनने की किस्मत आपकी है। मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करें। बड़ा भाई बहुत मुतासर हुआ। वो बोला, सामने एक आबादी, मैं ये लाल वहाँ बेच आता हूँ, तुम घोड़ों का ख्याल रखना। वो लाल लेकर चला गया। इत्तेफाक से उसी दिन उस शहर का बादशाह फौत हो गया। रस्म थी, जो शख्स सुबह के वक्त दरवाजे से सबसे पहले दाखिल हो वो ही नया बादशाह बन। बड़ा भाई दरवाजे पर पहुंचा। लोगों ने इसे देखा और पुकार उठे, यही हमारा बादशाह है। इसे तख्त पर बिठाया गया, शाही लिबास पहनाया गया और
ڈھنڈورے بجنے لگے۔ بڑا بھائی تو بادشاہ بن گیا مگر چھوٹا بھائی اس جنگل میں تنہا رہ گیا۔ اس نے کئی دن انتظار کیا، شاید بھائی لوٹ آئے، مگر کوئی نہ آیا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل پر غم کا سایہ چھا گیا مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ ایک دن وہ اپنے خیالات میں گم بیٹھا تھا کہ اچانک آسمان سے خوفناک سایہ سا نمودار ہوا۔ دیکھا تو ایک عجیب الفت جانور، نہ پورا شیر نہ مکمل پرندہ، بلکہ دونوں کا ملا جلا روپ۔ وہ زمین پر جھپٹا اور پلک جھپکتے نوجوان کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا۔ چھوٹے بھائی نے دعا کی، یا اللہ اگر میری زندگی باقی ہے تو بچا لے۔ وہ جانور اڑتا گیا، پہاڑوں، درختوں، دریاؤں کے اوپر سے گزرتا رہا، پھر تھک کر ایک نیچے درخت کی شاخ پر جا بیٹھا اور نیچے ایک گہرا کنواں۔ اسی لمحے چھوٹا بھائی اس کی پنجوں سے پھسل کر سیدھا کنویں میں جا گرا۔ کنواں اندھیرا تھا مگر خدا کی شان، نہ ہاتھ ٹوٹا نہ ہڈی۔ جانور اڑ گیا اور نوجوان تنہا خاموش اندھیرے میں پڑا رہا۔ اس نے کنویں کے ٹھنڈے پتھروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شاید یہی میری تقدیر کا اگلا امتحان ہے۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ وہ قافلہ تھک کر رکا اور پانی بھرنے کے لیے ایک شخص نے ڈول نیچے ڈالا۔ چھوٹے بھائی نے موقع غنیمت جانا، ڈول میں بیٹھ گیا اور اوپر آ گیا۔ قافلے والے حیران رہ گئے، پانی کی جگہ انسان۔ قافلے کے سردار نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ چھوٹے بھائی نے موقع کی نزاکت دیکھ کر اپنا اصل حال نہیں بتایا، بس اتنا کہا، میں ایک مسافر ہوں، قسمت نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ سردار نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک مہینہ بیت گیا۔ اسی دوران نوجوان نے حسب عادت ایک لال اگلا۔ سردار چونک اٹھا، ایسا قیمتی لال اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دل میں لالچ نے جنم لیا۔ وہ بولا، یہ لال تم نے کہاں سے پایا؟ نوجوان نے سچ بتانے سے گریز کیا، یہ تو خدا کی دی ہوئی چیز ہے۔ سردار نے چلاکی سے کہا، اچھا یہ تو خدا کی چیز ہے، پھر یہ میرے پاس کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اور رات کو موقع پا کر نوجوان کو قید کر دیا اور کوتوال کے پاس بھیج دیا۔ کوتوال نے نوجوان کو دیکھا اور سردار کی بات پر فوراً یقین کر لیا۔ کہا، چوری کا الزام ثابت ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ مگر اس شہر کا قانون عجیب تھا، کسی بھی مجرم کو سزا دینے سے پہلے اسے بادشاہ کی بیٹی کے سامنے پیش کیا جاتا، جو اپنے علم، عقل اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھی۔ شہزادی نہ صرف حسین تھی بلکہ بے حد ذہین، لوگ اسے عقل کی ملکہ کہا کرتے۔ نوجوان کو جب اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے اپنی گہری نظریں اس پر ڈالی، پھر نرمی سے پوچھا، کیا تم نے واقعی یہ لال چرایا ہے؟ چھوٹا بھائی مسکرا کر بولا، شہزادی صاحبہ، غریب آدمی ہوں، جھوٹ بول کر کیا پائے گا؟ جو کچھ کہا گیا وہ سچ سمجھ لیں۔ شہزادی چند لمحے چپ رہی، پھر بولی، عجیب بات ہے، آج تک کسی چور نے اپنے جرم کا یوں اقرار نہیں کیا۔ یقیناً اس کہانی میں کوئی راز ہے۔ اس نے کوتوال سے کہا، اسے آج رات محل میں میرے پاس رکھو، کل فیصلہ سناؤں گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاندنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ شہزادی نے محافظوں کو ہٹایا اور نرم لہجے میں کہا، اے نوجوان، سچ بول دو، مجھے لگتا ہے تم بے گناہ ہو، یہ لال تمہیں کیسے ملا؟ چھوٹے بھائی نے آہستہ آہستہ پوری کہانی بیان کی، بھائی کا شکار، پرندوں کی بات، لال اگنے کا واقعہ اور جدائی کا غم۔ شہزادی حیران ہو گئی، اس کے دل میں ہمدردی جاگی اور وہ بولی، واقعی تم میں عقل بھی ہے، سچائی بھی، میں تمہیں بچاؤں گی۔ دوسرے دن دربار لگا، بادشاہ تخت پر بیٹھا، شہزادی ایک طرف، کوتوال اور سردار دوسری طرف۔ شہزادی نے کہا، ابا حضور، اگر یہ شخص واقعی چور ہے تو ایک مہینے میں پھر لال نہیں اگلے گا، مگر اگر اگلا تو یہ سچا ہے اور ہمیں شرمندہ ہونے پڑے گا۔ بادشاہ نے بات مان لی، نوجوان سردار دونوں کو قید میں ڈال دیا۔ 3 دن گزرے، لوگوں کی نظر لگی رہی، پھر وہ دن آیا، نوجوان کو دربار میں لایا گیا۔ سب کی نگاہیں اس کے منہ پر تھی اور عین دوپہر کے وقت اس نے دوسرا لال اگلا۔ دربار میں شور مچ گیا، سبحان اللہ، یہ تو سچا ہے۔ بادشاہ نے سردار کو قید کر دیا، سارا مال نوجوان کو واپس کر دیا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، ابا حضور، ایسے عقل مند شخص کا مقام دربار میں ہے، نہ کہ قید میں۔ بادشاہ نے کہا، تم درست کہتی ہو، یہ ہمارے درباریوں میں شامل ہوگا۔ نوجوان اب بادشاہ کے قریب ہونے لگا، ہر مہینے وہ ایک لال اگلتا اور اسے بادشاہ کے خزانے میں رکھ لیتا۔ بادشاہ اس کی عقل، گفتگو اور نیکی سے بہت خوش ہوا۔
آہستہ آہستہ وہ دربار کا سب سے قابل شخص بن گیا۔ چند مہینے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اسی عقل مند نوجوان سے کر دی۔ پوری سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف شادیاں، روشنی اور نعمتیں تقسیم ہوئیں۔ نوجوان اب شہزادہ بن چکا تھا، لیکن دل میں ایک ہی خلش تھی، اپنے بڑے بھائی کی جدائی۔ ایک روز بادشاہ کے دربار میں دو دراز ملکوں کے سفیر آئے۔ ان میں ایک سفیر اس شہر کا بھی تھا جہاں بڑا بھائی بادشاہ تھا۔ جب دربار میں لالوں کا ذکر چلا تو نوجوان کے سامنے وہ لال رکھے گئے جو اس نے برسوں میں اگلے تھے۔ سفیر نے چونک کر کہا، ہمارے بادشاہ کے پاس بھی ایک ایسا لال ہے۔ یہ سن کر نوجوان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اسے یقین ہو گیا یہ میرا بھائی ہے۔ سفیر جب واپس گیا تو ساتھ دو خط لے گیا، ایک بادشاہ کے نام اور ایک اپنے بھائی کے نام۔ خط میں لکھا تھا، بھائی جان، برسوں کی جدائی نے دل توڑ دیا، اگر ممکن ہو تو مجھے اپنے پاس بلائیں تاکہ پھر ایک ہو جائیں۔ بڑے بھائی نے خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے فوراً جواب بھیجا اور چھوٹے بھائی کو بلایا۔ نوجوان نے فوراً اجازت دی، شہزادی کو ساتھ لیا اور ایک جہاز میں سوار ہو کر بھائی شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں سمندر میں شدید طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا اور لوگ بکھر گئے۔ چھوٹا بھائی بہتا ہوا ایک تختے کے سہارے دن رات سمندر میں لڑتا رہا، بالآخر کئی دن بعد ایک ساحل پر جا پہنچا۔ وہ بھوکا پیاسا کمزور تھا، شہر کے دروازے پر جا کر بولا، میں اس ملک کے بادشاہ کا بھائی ہوں۔ سپاہی نے حیرت سے دیکھا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بڑا بھائی آیا مگر پہچان نہ سکا، کتنی بدلی ہوئی حالت تھی۔ چھوٹا بھائی بولا، میرے لال ہونے کا وقت قریب ہے، جب لال نکلے گا تو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اسی دوران شہزادی بھی دربار میں تھی اور وہ ایک پردے کے پیچھے تھی۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی سچا ہے تو میری پہیلی کا جواب دے، بتاؤ وہ کیا چیز ہے جسے سب کھاتے ہیں مگر اگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو زہر بن جاتی ہے۔ نوجوان مسکرا کر بولا، وہ چیز قسم ہے شہزادی صاحبہ، سب کھاتے ہیں یعنی سب لیتے ہیں، مگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو سم رہ جاتا ہے اور سم زہر کو کہتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی کے آنسو نکل آئے، اس نے فوراً پردہ ہٹایا اور پکارا، یہی میرا شعور ہے۔ بڑا بھائی حیران رہ گیا، مگر اسی لمحے چھوٹے بھائی کے منہ سے ایک چمکتا ہوا لال نکلا۔ بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے، محبت، خوشی اور آنسو سب ساتھ بہہ کے نکلے۔ پورے شہر میں جشن منایا گیا۔ بڑے بھائی نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے، غریبوں میں خیرات بانٹی، یتیموں کی مدد کی اور کہا، جس کے دل میں عقل اور نیکی ہو وہی اصل بادشاہ ہوتا ہے۔ چھوٹا بھائی کچھ عرصے وہاں رہا، پھر اپنی بیوی کے ساتھ واپس چلا گیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ اسے لوگ لالچ بادشاہ کہنے لگے کیونکہ اس کے خزانے میں لال ہی لال تھے۔ کہتے ہیں اس نے 50 سال عدل و انصاف سے حکومت کی اور اپنی دنائی سے لوگوں کو دلوں پر راج کیا۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔